بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لغت کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے عربی کی، اس کے اندر جو عبادت کا معنی ہے وہ ہے اقصی غایت التذلل غایت الخضوع والتذلل والانکسار۔ اس کا عربی اردو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کو عبادت کہتے ہیں۔ اب عبادت دو قسم کی ہے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو ظاہری اعضاء سے کی جاتی ہے، اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جو باطنی طور پر کی جاتی ہے۔ اب جو ظاہری طور پر عبادت کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے کہ آپ اپنے بدن سے عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ بدن کی عبادت ہے۔ اور دوسری ہے مالی عبادت کہ جس میں ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ جو ظاہری عبادت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ پھر بدنی عبادت جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ عبادت ہے کہ کوئی کام آپ اس کو تعظیم کے طور پر عمل میں لائیں، تعظیم کے طور پر آپ عمل میں لائیں۔ اب جیسے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ نماز پڑھنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب کی، اللہ کی، رب العالمین کی تعظیم کے طور پہ بندہ عمل میں لاتا ہے۔ اللہ کی تعظیم کے لیے بندہ نماز میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تبرکاً اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ جو سب کچھ تعظیم کے طور پر ہے۔ ایسے ہی آپ کسی مقدس مقام پہ جاتے ہیں، پریکٹیکلی آپ اپنے جسم کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں کا سفر کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا مکہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پھر آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، آپ حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس کو چوم رہے ہیں، آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ صفا مروہ کے درمیان چل رہے ہیں، درمیان میں آپ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس پہ آپ تھوڑا سا دوڑتے بھی ہیں، اور آپ مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں۔ یہ سارے جو کام آپ کر رہے ہیں، جن جگہوں پر آپ پریکٹیکلی آپ جا رہے ہیں اپنے عمل سے، یہ تعظیم کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کر لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، بلکہ عبادت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ تعظیم کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، آپ اس کو پورا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور جو ظاہری طور پر جو ظاہری اعضاء سے جو عبادت ہوتی ہے، یہ اس کی پہلی قسم آپ کو بتائی۔ اب اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ کہ خوف اور ادب کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا، خوف اور ادب کی وجہ سے کسی کام کو رک جانا ہے، کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، کوئی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ ایک تو اللہ کا خوف ہے، بندہ اس وقت پانی چاہ کر بھی نہیں پیتا، خواہش ہو کر بھی نہیں پیتا، کھاتا نہیں ہے، گرمی میں روزہ برداشت کرتا ہے، 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ کیا تصور ہوتا ہے؟ اللہ کا تصور ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کو نہ پتہ چلے تو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے، اسی لیے بندہ 16-18 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ یہ خوف کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے وہ رک رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو حرم میں بندہ جاتا ہے، اب حرم کی سرزمین مکے کی اور مدینے کی جو حدود حرم ہے، وہاں پہ شکار کرنا منع ہے۔ اب شکار سامنے بندہ پکڑ سکتا ہے، پکڑ کے کاٹ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا؟ خوف اور ادب کی وجہ سے۔ تو خوف اور ادب کی وجہ سے کسی کام کو کرنے سے رکنا، یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ اس سرزمین پر تم نے شکار نہیں کرنا، حرم کے کبوتروں کو نہیں پکڑنا، یہاں کے ان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ایذا نہیں پہنچانی، یہاں کے پرندوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ وہاں کی سرزمین کا ادب اور احترام ہے، تو بندہ وہاں خوف بھی رکھتا ہے، ادب بھی رکھتا ہے، اور خوف اور ادب میں جن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے وہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔
تو وہ ظاہری پریکٹیکلی ظاہری اعضاء سے یہ عبادت کر رہا ہے. تو یہ عبادت کا مفہوم ہے جو ظاہری اعضاء سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک عبادت وہ ہے جو باطنی طور پر ہوتی ہے، جو باطنی اعضاء سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، دماغ سے ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، ان اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، رسول اللہ کے فرامین میں غور و فکر کرنا، ماضی کے واقعات میں غور و فکر کرنا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے عبرت حاصل کرنا، اپنے دل و دماغ کو ان چیزوں میں لگانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ باطن کی عبادت ہے جو اندر سے ہو رہی ہے. عبادت یہ بھی. اسی طریقے سے بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اپنے کام کاج کر رہا ہے، اپنی مصروفیات اس کی پوری ہیں، لیکن دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی نیکی کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. یہ باطن سے عبادت ہو رہی ہے. تو کسی چیز سے دلی حقیقی محبت کرنا، مطلب اللہ سے جو محبت بندہ کرتا ہے یا رسول اللہ سے محبت بندہ کرتا ہے، یہ باطن کی عبادت ہوتی ہے. دل سے تعظیم کرنا، تعظیم تو دل سے ہوتی ہے نا، اصل بعد میں عمل سے ہوتی ہے. تو دل سے تعظیم کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی طریقے سے اپنے نفس کے احوال میں غور و فکر کرنا کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، اور ان برائیوں کو میں کیسے ختم کروں اور ان کی جگہ اچھائیاں کیسے لے کر آؤں. یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور یہ والی عبادت جو اصحاب طریقت ہوتے ہیں، جو سلسلے روحانیت کے سلسلے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو پیر و مرشد ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، وہ یہ والی عبادت کرواتا ہے. ذکر و فکر، توجہ باطن کی طرف، غور و فکر اس دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں اور اس کی فنائیت کے بارے میں، موت کا تصور اور اللہ رب العزت کی بقا اور اس کی یاد، یہ ساری چیزیں اس باطن کی عبادت سے وابستہ ہیں. تو اصل عبادت یہی ہے، ظاہر کی اور باطن کی. جو بقیہ جو عبادتیں ہیں وہ سب ان کی شاخیں ہیں جو یہیں سے نکلتی ہیں. یہاں تک آپ کو عبادت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور عبادت کے معنی میں جو وسعت ہے یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی درست سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.